وہ بچانے آ رہی ہے, وہ اس کے لیے قاتل بلوا رہی ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے آ رہی ہے. جب وہ سر بچانے کے لیے آتی ہے نا تو وہ خاتون جو ہے آلدو وہ عمر کی 56-57 سال کی خاتون تھی, لیکن وہ ٹھیک تھی, مطلب مضبوط ہڈ بوڑھی عورت نہیں تھی, وہ ان کے گلے پڑتی, جان والی مطلب وہ ان کے گلے پڑتی ہے. اور جب وہ ان کے گلے پڑتی ہے تو یہ چھری لے کے آ جاتا ہے نشئی کچن سے, اچھا, اور لا کے اس کو چھریاں مارنی شروع کرتے ہیں. 7 ضربات ہیں اس کے جسم پہ, 7 پوائنٹس پہ اس کو چھری ماری ہوئی ہے. یقیناً اس نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی, وہ بھاگی ہوگی, وہ مطلب اس نے مزاحمت کی ہوگی, اور وہی وجہ کہ وہ دوڑتی ہوئی جب چاہ رہی ہوگی کہ میں کنڈی لگا لوں, وہ کمرے کی طرف, وہ وہاں زمین پہ اوندے منہ گر جاتی ہے, تبھی اس کی ڈیڈ باڈی اس حالت میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک یہ جو سدرا ہے نا, اس کو یہ علم نہیں ہے کہ میں بھی قتل ہونے والی ہوں. سدرا کو تو یہی ہے کہ میں نے قتل کروانے کے لیے ہو گیا جو ہونا تھا. اب زیادہ سے زیادہ وہ, اچھا میں نا اب یہاں پہ بینگ جو معاملات ہیں تجربے کی بنیاد پہ ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں. اس مقام پہ سدرا نے ایک نئی سٹوری گھڑ لی ہوگی. صحیح, ایک نئی سٹوری بنا لی ہوگی. اگر وہ زندہ بچ جاتی, یہ اگر اس کو زندہ چھوڑ دیتے, تو اس نے جو سٹوری بیان کرنی تھی وہ میں اپنے ویورز کو بھی اور آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یہ ایک پولیس افسر کا تجرباتی نچوڑ ہے. بالکل ٹھیک. سدرا نے کہنا تھا کہ جی ڈاکو آئے تھے اور انہوں نے مجھے ریپ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور میری ساس کو قتل کر دیا, اور ریپ ہوا بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے سر, یہ چیزیں ثابت ہو جانی تھی, لیکن اس کو موقع نہیں ملا. انہوں نے اس کو اندازہ بھی نہیں ہونے دیا کہ تم بھی قتل ہو رہی ہو. یہ تو اب وہ لڑکے بتا رہے ہیں نا. اچھا, یہ صرف نشئی نے اس کے ساتھ ریپ کیا کہ اور نشئی نے بھی اور دوسرے لڑکے نے بھی. اچھا, جب وہ دوسرا لڑکا جب ریپ کر رہا تھا تو ساس آ گئی. اچھا, نشئی سیدھا گیا چھری لینے کچن میں, وہاں سے جا کے چھری لا کے اس نے اس کو مارنا شروع کر. اچھا, چھری اس لیے یہ لے کے نہیں آئے تھے کیونکہ انہوں نے تکیے سے مارنا تھا. سوئی ہوئی کے منہ پہ تکیا رکھ کے سانس روک کے مار دینا. صحیح. اب سر جس وقت یہ سارا واقعہ ہو گیا ہے تو انہوں نے سدرا کو کیوں قتل کیا ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے. سدرا کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ منہ کالا کر چکے تھے. مدثر کو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ کیوں ہو گیا ہے. ہم نے وہاں جا کے کرنے کیا گئے تھے, کر کیا آئے, یہ وجہ تھی. اور مدثر کو انہوں نے یہی بتایا کہ جی تیری تے جڑی مشوق ہے انہیں ساڈی جانزا آپ پاتی سی, وہ سانو پی گئی ہے, وہ تے سانو آپ پی گئی, ساڈے گل پی گئی, ساڈے اسی تے پھڑے جان لگے سن, انہیں تے رولا پاتا. انہوں نے مدثر کو یہ کہانی بتائی جا کے, اس کو قتل کر دیا کہ یہ کوئی کہانی بتانے کے قابل نہ رہے. سمجھ گئے؟ صحیح ہے. اور اس کے بعد انہوں نے گھر سے کوئی چیکنگ بھی کی. انہوں نے سر ایک الماری کھولی, دوسری الماری کا دروازہ کھولا, سامنے اس کو کچھ نہیں نظر آیا. پینک میں تھے, گھبرائے ہوئے تھے, حالات اس نوعیت کے ہو گئے تھے. اچھا, انہوں نے نا سدرا کو ایک ہی وار میں قتل کیا ایٹ دا اینڈ. وہ بھی نشئی نہیں مارا تھا؟ نشئی نے, چھری اسی کے پاس ہے. اچھا, ہاں, عورت کو بھی ساس کو بھی اسی نے مارا ہے, اور سدرا کو بھی اسی نے قتل کیا. چھری اسے, اور چھری جاتے ہوئے وہ ساتھ لے گئے. چھری وہ لے کے گئے جناب, بعد میں چھری مل گئی, وہ ریکور ہوئی سر. یہ جو ہے نا آپ کا برکت مارکیٹ جہاں پہ کوڑا ڈمپ ہوتا ہے, اب تو تھوڑے حالات بدل گئے نا, تب وہاں پہ کوڑا ڈمپ, وہاں سے وہ چھری برآمد ہوئی, وہ انہوں نے وہاں پھینک. جی, وہ برآمد ہو گئی, انہوں نے برآمد کروائی. صحیح. یہ اپنا نشئی نے اور اس کے ساتھیوں نے. ٹھیک ہے, جاتے ہوئے یہ مار کے پھر سیدھے ادھر گئے ہیں. یہ سیدھے گئے مدثر کے پاس. ٹھیک ہے. مدثر کہاں تھا؟ اپنے گھر. نہ جی, مدثر شام نگر تھا. اچھا, وہ شام نگر انتظار کر رہا ہے ان کا. وہاں سے روانہ کیا ہے. اچھا, اس نے ٹیم بھیجی ہے, اور انہوں نے ٹیم نے وہیں واپس جانا ہے. اب مدثر کو جب یہ سارا قصہ بتا دیا, اس نے بھی کہا کہ چلو بچ گئے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بچنا کوئی نہیں, یہ کہانی فائنلی کھلنی یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنی, اور وہ بھی 72 گھنٹوں میں کھل گئی, اور 72 آورز میں. ویپن بھی برآمد ہو گیا, ملزم بھی سارے پکڑے گئے. صحیح. اور کہانی بھی ساری کی ساری کھل گئی. سر یہ جو کہانی ہے نا سر, اس واردات نے, اس بھیانک قتل کی واردات نے
اس نوجوانی کے عالم میں جب میں بھی ایک نوجوان تھا, بالکل ایسے ہی مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا کہ عورت بلا شبہ ناقص العقل ہے. بالکل. اور میرے رب نے ایسے ہی نہیں حکم دیا کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرو. عورتوں کی حفاظت کرنا آپ پہ فرض ہے. اور یہ ایک لیسن ہے ان تمام ہسبینڈز کے لیے, ان تمام خامدوں کے لیے, کہ عورت کو ہو سکتا ہے پیسہ اتنا محبوب نہ ہو جتنا اس کو وقت محبوب ہے, جتنی اس کو لاڈ محبوب ہے, جتنی اس کو قربت محبوب ہے. اور یہ جو کامکاری کے لیے لوگوں خواتین کو ورگلاتے ہیں تو یہ وقت ہی دیتے ہیں, فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, جھوٹی سچی جو بھی کرنا ہے. پلس میں یہ سمجھتا ہوں دین اسلام میں کسی بھی لڑکے کی, یہ جو ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ ہے ہندوؤں کا سسٹم. صحیح. مسلمان کی اس وقت آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک اس کا اجرا الگ نہ ہو. تب تو حجرے ہوا کرتے تھے نا, اب یہ گھر الگ ہونا چاہیے. بالکل. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا تو ساس اتنی اعلیٰ ظرف ہو کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ محبت کے رشتے میں ہو, لیکن یہ ایک انڈیا پاکستان ہے, ساس بہو ننند یہ سارے رشتے ایسے ہیں کہ جو بڑا مشکل ہے, بڑے مشکل ہے. یہ انڈو پاک وار کی طرح وار ہی ہے. یا تو ساس اتنی اعلیٰ ظرف ہو کہ وہ اتنی محبت میں ہو اپنی بہو کو بیٹی بنا لے, اور یا بیٹی اتنی عظیم ہو کہ وہ اپنی ساس کو ماں بنا لے. یہ 1% بھی نہیں ہے. یہ مجھے تو کہیں 1% بھی ایسی صورتحال اپنی پریکٹیکل لائف میں نظر نہیں آئی. لہذا ضروری ہے کہ مرد جتنا مرضی دولت کما کے اپنے کدھر لے کے جانی, بیوی قتل ہو گئی, ماں قتل ہو گئی, دولت لے جائے, ہو سکتا ہے اس نے پھر شادی بھی کر لی, کنٹینر اتر رہے ہیں, کنٹینر چڑھ رہے ہیں, وہ کس کام آئی دولت؟ کوئی بھی نہیں. اگر یہ اس نے اپنی بیوی کو, میں نے دیکھا ہے جو جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اس کو اتنی زیادہ تما ہوتی ہے, وہ ملٹی پلائی کرنے کی خواہش میں ہوتا ہے کہ اب یہ اتنا ہو گیا, اب یہ اتنا ہو گیا, یہ بڑھتا چلا جائے, پیسے بڑھتے. سر آپ 3 مہینے بعد تفریحی مقامات پہ جائیں, کوئی دریاؤں کی سیر کریں, کوئی پہاڑی علاقوں میں جائیں, وہاں پہ جا کے اپنا جو غبار ہے جو اندر کا اس کو نکالیں, بیوی کو وقت دیں, اس کے ساتھ رات کو ڈائن آؤٹ کریں. گھر میں آپ پورا بکرا کیوں نہ فریج میں رکھ دیں. یہ باتیں آئیں اس تفتیش میں سامنے کہ جی فروٹ اور بکرے پورے ذبح ہو کے آ رہے ہیں, اور مکھن اور یہ ساری چیزیں دنیا کی موجود ہیں. سر یہ نہیں ہے. بیوی کے ساتھ جو آپ کی ایک انڈیپینڈنٹلی ایک پرائیویسی ہوتی ہے نا, وہ آپ کی کبھی کسی ریسٹورنٹ میں آپ جاتے ہیں, کبھی کسی پارک میں آپ جاتے ہیں, کبھی شام کی آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جی آپ کہیں واک کرتے ہیں شام کو, یہ رات کو بیٹھ کے کٹھے میاں بیوی فلم دیکھتے ہیں. تو یہ لیسن ہے, یہ بہت واقعات ہیں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ بہت واقعات ہیں. کاروباری لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا, اور ان کے گھر ہمیشہ میں نے یہ دیکھے ہیں کہ 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 اور 4 12 اور 4 16 میتھمیٹکس سے چل رہے ہوتے ہیں, جس سے عموماً گھر جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہوتے. ایک قصہ اگلی دفعہ ہم کریں گے جس میں ایک ارب پتی گھرانے کی بہو اپنے خامند کو چیٹ کر رہی تھی, جم جاتی تھی اور جم کے پچھلے دروازے سے نکل جاتی تھی, اس کا یار وہاں کھڑا ہوتا تھا, حالانکہ نوجوان ینگ خامند تھا اور ارب پتی لڑکی تھی, اور وہ اس کے ساتھ اس جم کے پچھلے دروازے سے نکل کے ڈیٹ پہ چلی جاتی تھی. اور یہ آپ ماضی کے قصے بتا رہے ہیں, حال میں بھی مطلب ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. ناظرین بڑی افسوسناک صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جتنی مرضی ذہین ہو لیکن اس میں عقل نہیں ہوتی, وہ کسی کے بھی کہنے پر آ جاتی ہے, ورگلا لیتے ہیں بآسانی. یہ اوباش لوگ, نوجوان لڑکے, یہ جو گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اسے وقت دیتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, اور وہ اپنا ہنستا بستا گھر اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ لیتی ہے. جس طرح سے اس سدرا نے کیا, اس نے اپنی ساس کی سپاری دی کہ اپنی ساس کو قتل کروا دے گی اور سکون سے زندگی بھی بسر کرے گی اور اپنے عاشق کے ساتھ گل چھرے بھی اڑائے گی. لیکن اس کو ایسی بھیانک سزا بھگتنی پڑی جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا. اسے یہ تو معلوم ہو گیا زندہ رہتے ہوئے کہ جن لوگوں کو اس نے اجرت کے طور پر یا اجرتی قاتل کے طور پر یا اپنی ساس کو قتل کروانے کے لیے بلوایا ہے, انہی نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا, ریپ کیا.
ایک عزت اس خاتون کی آنکھوں کے سامنے چلے جانا یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا بیتی، اور وہ شور بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس نے حالات ایسے کریٹ کر دیے تھے. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے شور بھی نہیں کر رہی تھی کہ میں پھنس جاؤں گی. 2 لوگوں نے اسے درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر بے دردی کے ساتھ اسی کے گلے پر چاقو چلا دیا اور اسے بھی موت کی نیند سلا دیا اور بآسانی وہاں سے فرار ہو گئے. لیکن ملزمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ نکلیں گے. بالآخر پولیس انہیں ڈھونڈ ہی لیتی ہے اور وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ جاتے ہیں. جس طرح سے یہ چاروں پہنچے، لیکن ایک ہستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا. خوددارا اپنی فیملی کا خیال رکھیں، ارد گرد نظر رکھیں اور انہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے تو ضرور ان کے پاس لا کے دیں، لیکن انہیں اپنا وقت بھی دیں.